اللہ پاک نے ہر امت اور قوم کو کسی نہ کسی فتنے اور آزمائش میں مبتلا کیا ہے، جس کی خبر پیغمبروں نے اپنی اقوام کو دی ہے۔ امت محمدیہ کے لیے ایک بڑی آزمائش وحشی اور درندہ صفت قوم کے نکلنے کی شکل میں لکھ دی گئی ہے، جس کے ظاہر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس فتنے کی خبر نہایت ہی وضاحت کے ساتھ دی ہے۔ اس قوم کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس کی پیشن گوئی نہ صرف نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کی، بلکہ توریت اور انجیل میں بھی اس قوم کا ذکر ملتا ہے، جسے گوگ اینڈ میگوگ کہا گیا ہے۔ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ شمالی مشرق کے ایشیا میں زندگی بسر کیا کرتے تھے اور اپنے ارد گرد کے علاقوں پر ہمیشہ وحشیانہ حملہ کیا کرتے تھے۔ ان کی آبادی چین سے مغرب میں ترکستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ ناظرین، روایتوں میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج بنی آدم میں سے ہیں، اور اگر انہیں پوری دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو وہ تباہی مچا دیں گے اور لوگوں کی سب چیزیں تباہ کر ڈالیں گے۔ ان میں سے ہر کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اپنی 1000 یا اس سے زیادہ اولاد نہ دیکھ لے۔ ان کے چہرے ڈھال کی طرح ہیں۔ یہ لوگ لمبے قد کاٹھی کے ہیں جو سنوبر کے پیڑ کی طرح ہیں۔ یہ جس کسی جاندار کے پاس سے گزرتے ہیں انہیں کھا جاتے ہیں۔ یہ موسم بہار میں اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور سبزہ کھاتے ہیں۔ ان کے پنجے اور دانت جانوروں کی طرح ہیں۔ ہزاروں سال پہلے اس دنیا پر اللہ پاک کے ایک نیک بندے کی حکومت تھی جنہیں ذوالقرنین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ذوالقرنین کو زمین کے ایک بڑے حصے پر بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ آپ نے مشرق سے مغرب کا سفر بھی کیا تھا۔ مورخین کے مطابق حضرت ذوالقرنین کے نام سے قرآن مجید میں جس شخص کا ذکر آیا ہے، دراصل وہ ایران کا بڑا بادشاہ خورس تھا، جسے سائرس اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ جب حضرت ذوالقرنین نے نارتھ کا سفر کیا تو آپ کا گزر ترکستان اور منگولستان کے علاقوں سے ہوا۔ یہ علاقہ 2 بڑے پہاڑوں کے بیچ آباد تھا اور پہاڑ کے اس پار یہ لوگ رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے فتنے کی شکایت کی اور کہا کہ یہ قوم بار بار ان علاقوں میں حملہ کر کے فساد پھیلاتی ہے۔ اس لیے ذوالقرنین نے اس خطرناک قوم سے حفاظت کی خاطر ان 2 پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کروائی جو لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی۔ وہ تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضرت ذوالقرنین نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور لوگوں کو آگاہ کیا کہ یہ دیوار وقتی طور پر اس قوم سے حفاظت کرے گی، لیکن ہر چیز فنا ہو کر رہتی ہے، لہذا ایک دن یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج ان علاقوں سے نکل کر تمام زمین پر پھیل جائیں گے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ دیوار توڑ کر لوگوں پر نکل آئیں گے، سارا پانی پی جائیں گے، لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے، وہ ہر ٹیلے سے بھاگتے ہوئے آئیں گے، ان کے اگلے افراد بحر تبریا یعنی سی آف گیلیلی سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے، اور ان کے آخری افراد جب وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کہ کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو جائیں گے۔ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف بھیجیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ خون لگا کر نیچے بھیجے گا، تو وہ کہیں گے ہم نے آسمان والوں پر بھی غلبہ پا لیا جس طرح ہم اکیلے زمین پر غالب ہیں۔ ناظرین اکرام، ایک روایت ہے کہ بے شک یاجوج ماجوج روزانہ دیوار توڑتے رہتے ہیں۔ جب وہ مکمل ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو انہیں سورج کی شعائیں نظر آتی ہیں۔ اتنے میں ان کا بڑا کہتا ہے چلو باقی کل توڑیں گے،
तो अगले दिन अल्लाह ताला उस दीवार को पहले से भी मजबूत बना देता है। जब उनकी कैद की मुद्दत खत्म हो जाएगी और अल्लाह उन्हें लोगों के सामने जाहिर करना चाहेगा, तो उस दिन जब वो सूरज की शुआएं देखेंगे तो उनका बड़ा कहेगा, चलो इंशाअल्लाह बाकी कल तोड़ेंगे। जब वो अगले दिन आएंगे तो इंशाअल्लाह कहने की बरकत से दीवार उतनी ही होगी जितनी छोड़ कर गए थे। तब वो लोग बाकी दीवार तोड़कर बाहर आ जाएंगे। दीवार तोड़ने के बाद ये जमीन में खूब कत्लो गारत गिरी करेंगे। ये सब कयामत के करीब होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनके लिए अल्लाह पाक से दुआ फरमाएंगे तो अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में कीड़े पैदा फरमा देगा, जिससे ये फौरन मर जाएंगे। पूरी जमीन पर उनकी लाशों की बदबू फैल जाएगी। फिर अल्लाह ताला एक किस्म के परिंदों को भेजेगा जो उनकी लाशें उठाकर जहां अल्लाह चाहेगा फेंक आएंगे और याजूज माजूज का खात्मा हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, मुअर्रिखीन और मुहक्किकीन के मुताबिक सरजमीन कफकाज में दरियाए खज़र और दरियाए सिहा के दरमियान एक पहाड़ों का सिलसिला है जो एक दीवार की तरह शुमाल और जुनूब यानी नॉर्थ और साउथ को एक दूसरे से अलग करता है। इनमें एक दीवार की तरह का दर्रा भी मौजूद है जो मशहूर दर्रा दनियाल है। यहां पर एक पुरानी तारीखी लोहे की दीवार नजर आती है। इस बिना पर बहुत से लोगों का नजरिया यह है कि दीवार जुल्करनैन यही है, जबकि कुछ मुअर्रिखीन दीवार चीन को दीवार जुल्करनैन मानते हैं। ये तमाम नजरिया कयास और अंदाजे हैं। दीवार जुल्करनैन कहां बनाई गई है और कहां है, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को ही है और अपने तय वक्त पर उस दीवार को तोड़कर याजूज माजूज निकल आएंगे। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल आदिल वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक अपनी खास दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।